ویلکم بیک ناظرین. صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے ملک میں ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر منظم طریقے سے گداگری جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ مکمل طور پر ایک کاروبار بن چکا ہے، ایک ایسا مکرو کاروبار کہ جس سے بہت بڑا مافیا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ فائدہ صرف اس بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی شاید یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں اس سے ایک شخص کا بھلا ہو جائے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منظم انداز سے یہ گداگری مختلف شہروں میں بالخصوص اور کراچی شہر کے اندر ہمیں بڑے پیمانے پر دکھائی دیتی ہے. ساتھ ساتھ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ منظم طریقے سے باقاعدہ طور پہ سگنلز جو ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے، اور اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ وہ بیچے جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص دوسرا بھی کوئی کام اس کے اوپر کرنا شروع کرے تو ان کو روک دیا جاتا ہے. اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اس کے اوپر تو ہم بات ضرور کریں گے، مگر ایک آرگنائزیشن کی جانب سے کچھ فیکٹس جو ہیں وہ سامنے لائے گئے ہیں ملکی سطح پر، جس پہ یہ سٹوری ملک فیصل ہیں جنہوں نے ڈگ آؤٹ کی ہے اور نکالی ہے. تو ہم ناظرین تک چاہیں گے کہ پورا سسٹم کیسے چل رہا ہے ملک فیصل سے جانیں، اور ساتھ ساتھ جو فیکٹس آئے ہیں وہ ملک فیصل کیا لے کر آئے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں. جی ملک فیصل بتائیے گا، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی علی رضا بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک آگاہی ورلڈ کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جس میں پاکستان میں بیکاریوں سے متعلق حیران کن حقائق جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، جس میں سن کر اس میں یہ ہوش اڑ جائیں گے. اگر میں آپ کو بتاؤں گا 24 کروڑ سے زائد والے آبادی والے ملک میں 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری اس وقت موجود ہیں ہمارے ملک میں، جس میں 12% مرد ہیں اور 55% خواتین ہیں، اور 27% بچے، اور بقیہ جو 6% ہے وہ سفید پوش مجبور افراد اس میں شامل ہیں. اچھا، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان بیکاریوں میں 50% جو کہ کراچی میں ہے، 16% لاہور میں ہے، 7% جو ہے اس وقت اسلام آباد میں بھی ہیں، اور بقیہ جو ہے دیگر شہروں میں یہ سسٹم پھیلا ہوا ہے. اگر بات کریں اسی کے ساتھ کراچی میں روزانہ جو کہ اوسطاً ایک بھکاری بھیک مانگتا ہے، یا اس کے اگر اوسطاً ہم لگائے جس کے ذریعے جو ہم نے اپنی جو رپورٹنگ کی ہے، جو ہم نے اپنا ورک کیا ہے، اس میں 2000 کے قریب جو ہے یہ روزانہ کی اوسطاً اگر یہ لگائے ایک تو بھکاری لوگ اس کماتے ہیں. شہر کے اندر بالخصوص کراچی شہر کے اندر 2000 روپے کما جاتا ہے، جی جی، ایسی مہینے اسی کا کے ساتھ 60,000 روپے ہو جاتا ہے. اگر ہم اس بات کو دیکھ لیں تو 60,000 روپے اس شہر سے ایک بھکاری آرام سے چلا رہا ہے. کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. کلائنٹ سارا شہر ہے جو سگنل پہ رک گیا، جس پہ ہاتھ پھیلایا دے دیا، جس نے نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں، اور 2000 روپے. آگے بڑھیے. جی علی رضا بھائی، اگر میں اسی شہر کی اگر بات کروں جو کہ ویسے بھی 3.5 کروڑ سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، تو اس میں جگہ جگہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے سگنلز پہ، روڈ پر، دکانوں پر بھی، علاقوں میں بھی، ہر جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ بیکاری مافیا نہ ہو. ان کے پیچھے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس مگر میں ملک فیصل ادھر تو یہ بھی انکشاف ہو رہا ہے کہ پورے ملک کو چھوڑ کر اس بھکاریوں کا نیٹ ورک 50% صرف کراچی کے اندر ہے. جی جی جی، یہ اس طرح اگر میں 50% بھکاریوں کی اگر میں اعداد و شمار جو اگر میں آپ کو بتاؤں تو اگر ایک اضلاع کی بات کریں تو اس میں جو ہے ہزاروں تعداد پر جو ہے بھکاری جو ہیں وہ بھیک مانگتے ہیں روز کی بنیاد پر. اور باقی اگر میں تو پورے ملک کے حوالے سے اگر بتاؤں تو لاہور میں 1400 روپے جو فی اوسطاً جو ایک بھکاری کماتا ہے، جس کے بعد وہ اسی طرح کے جو سسٹم ہے وہ بھی وہاں پہ بھی اسی طرح کا سسٹم چلتا ہے. اگر اسلام آباد میں 950 روپے اگر ہم اوسطاً لگائیں تو جو ہماری رپورٹ جو ہم نے بنائی ہے اس پہ کام کیا ہے اس کے حساب سے تو 950 پہ یا 1000 پہ تعداد پہ لگائیں تو یہ ایک بھکاری وہاں پہ بھی کماتا ہے. پورے ملک میں فی بھکاری اگر ہم ایسے ہی اگر اس کے آدھا کریں اوسطاً کریں تو اگر 850 روپے بھی لگائیں تو روزانہ بھیک کی مد میں بھکاری 32 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں. اور یہ بھی اس کے ساتھ سالانہ یہ رقم جو ہے 117 کروڑ روپے بنتی ہے، اور ڈالر کی اوسط میں یہ رقم جو ہے 42 ارب روپے بنتی ہے. بغیر کسی مناسب کسی کام کے بھکاریوں کو یہ جو ہے ترس کھا کر جو ہم لوگ یا ہمارے جو یہاں کے مقیمی ہیں ملک میں جو شہری ہیں جو مسلمان لوگ ہیں ملک جو یہاں فیصل پر میں اگر ہم یہ بھیک دیکھ دیتے رہے تھے کہ کچھ وینز بھی بنائی گئی تھی بالخصوص ساؤتھ کے علاقے کے اندر جو پکڑ دھکڑ کرتی دکھائی دے رہی تھیں، مختلف ایسے سگنلز پر جو بھکاری کھڑے ہوتے تھے ان کو پکڑتے تھے. کچھ FIRs بھی ہوئیں، کچھ لوگوں کو بند بھی کیا، کچھ لوگوں کو عیدی کے جو ادارہ ہے سماجی ادھر بھی ڈالا، تو اس کے باوجود بھی مکمل طور پہ خاتمہ نہیں ہو سکا ہے. تو اس وین کا صورتحال ساؤتھ تک تھا، اور وہ وین آپ اب بھی کام کر رہی ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بتائیں. جی بھائی، شہر
میں اگر اسی شہر قائد کی اگر بات کروں تو گزشتہ ایک سال قبل جو ہے اور کچھ جو 4-6 مہینے اگر پہلے بھی لگانے تو یہاں پر کاروائیاں کر رہی تھی پولیس تو کام کرتی ہے، بیچاری بھکاریوں کو پکڑ کے لاتے ہیں، وہ ایک ایکٹ ہے جس کے تحت ان کو گرفتار کر کے بند کیا جاتا ہے، جب جیل جاتے ہیں پھر یہ 5,000 کے مچلکے میں چھوٹ جاتے ہیں، جو کہ 5,000 ان کی جو پیچھے کا سسٹم ہے ان کے لیے 5,000 کچھ کوئی معنی نہیں ہے، جس کے بعد یہ بھکاریوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں یا تو تھانوں سے ہی چھوٹ جاتے ہیں، وہاں پر جو سسٹم ایک طریقہ کار جو ہمارے ملک میں ویسے چلتا ہے اس حساب سے بھکاری پھر واپس آتے ہیں، پھر واپس سگنل علاقوں میں باقاعدہ ایک سسٹم ذرائع سے جو معلوم ہوا ہے ہمیں، وہ ایک سسٹم ہے جو کہ ان بھکاریوں کو صبح 5 بجے کے بعد جو ہے مختلف علاقوں پہ چھوڑتے ہیں، سگنلز پہ علاقوں میں ایریاز میں وہاں پر جو ہے وہاں پر کلیکشن ہوتی ہے، شام کے وقت یہ لوگ آتے ہیں گاڑیوں میں، بلاشیوں کی گاڑیوں میں بھی آتے ہیں، پیچھے ایک سسٹم ہے جو کہ آگے یہ پیسے کلیکشن کر کے جاتے ہیں۔ اور شہر قائد میں ایک چیز اور بھی انکشاف ہوئی ہے، اگر اسی ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو شہر قائد میں جو خواجہ سرا ہے، خواجہ سرا 50% جو ہے وہ اصل جو حقدار ہے اس حق سے محروم ہو جاتے ہیں، مرد حضرات جو کہ وہ اپنا حلیہ جینڈر تبدیل کر کے وہ بھی اب انہیں خواجہ سرا میں شامل ہو گئے، اکثر وہ لڑائیاں بھی سگنلز پہ۔ بہت شکریہ ملک فیصل، ہمیں بتا رہے تھے کہ خواجہ سرا کا لبادہ اوڑھ کر بھی مرد نامی جو بیکاری ہیں وہ بھی اس طرح کے کاموں میں ملوث دکھائی دیتے ہیں۔ شہر ہے، دیکھنے والے یقینی طور پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، کوشش کرتے ہیں کہ اس شہر سے کروڑوں روپیہ صرف یہ بھکاری مافیا جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ دینے والوں سے بھی درخواست کی جاتی رہی ہے، پہلے بھی پراپر مہم جو ظفر عباس صاحب انہوں نے بھی چلائی تھی کہ بھائی مت دو، اس سے اچھا ہے کسی سفید پوش کو ڈھونڈ کے دے دو، یا اپنے رشتہ داروں میں سے ڈھونڈو پہلے کہ کون جو ہے وہ حقدار ہے، اس تک پہنچا دو۔ یہ ہم جو روزانہ 100-200 روپے دے رہے ہوتے ہیں، اس کی جب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو ناظرین بہت بڑی بنتی ہے، اربوں روپے جو ہے یہ بن رہی ہے۔ یقینی طور پہ اس پہ ہم لوگوں کو بھی اویئرنیس دینی چاہیے، عوام کو بھی اویئر ہونا چاہیے تاکہ یہ مافیا ختم ہو سکے، اور ساتھ ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔